بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بات چل رہی تھی ایویڈنس ان کریمنل ٹرائل کے حوالے سے۔ تو ایویڈنس میں چیف کے بعد گواہان کے اوپر کراس ایگزامینیشن جب کی جاتی ہے تو کراس ایگزامینیشن کریمنل ٹرائل میں کس طرح سے کی جائے گی اور کس طرح سے کرنی چاہیے، میرے جیسے جو کراس ایگزامینیشن کے علم سے نابلد لوگ ہیں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، تو کچھ سیٹلڈ پرنسپل تھے جو پریکٹس میں سامنے آتے ہیں، اور مختلف لوگوں نے جو اچھے جورسٹ تھے، جو اچھے قانون دان تھے، انہوں نے اس پہ کام بھی کیا۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ کریمنل ٹرائل کے ایویڈنس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان رولز کو بھی ڈسکس کیا جائے جو رولز مختلف قانون دانوں نے کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے اسٹیبلش کیے تھے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ کسی گواہ پر کراس ایگزامینیشن کرنے کا مقصد اس گواہ کی کریڈیبلٹی کو مشکوک بنانا ہوتا ہے، اور اگر آپ ڈیفنس کونسل ہیں تو ملزم کو فائدہ دینے والے میٹیریل کو عدالت کے روبرو اپنے آخری دلائل کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ جرا کرتے ہیں کسی کریمنل ٹرائل میں تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بولتے وقت، کراس کرتے وقت، اس کراس کا جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور اگر آپ کا اپنا ذہن متزلزل ہے تو وہ سوال نہ کرنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس سوال کو چھیڑیں اور خود ہی اس سوال کے دھار جو ہے اس سے آپ خود زخمی ہو جائیں، کیونکہ کراس ایگزامینیشن بنیادی طور پر ایک دو دھاری تلوار ہے اور آپ کراس کرتے ہوئے خود بھی اس سے زخمی ہو سکتے ہیں۔ دوران کراس ایگزامینیشن جو لا آف ایویڈنس یعنی قانون شہادت آرڈر 1984 کے اصول و ضوابط ہیں، طریقہ کار جو CRPC میں دیا گیا ہے، جو طریقہ کار قانون شہادت کے اندر دیا گیا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اور سب سے اہم بات جس کو آپ ذہن میں لازمی رکھیے گا، باتیں آپ کو تو نہیں میں بتا رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں ایک نالائق طالب علم ہوں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کوشچن بھی آپ پٹ کرنے جا رہے ہیں کراس ایگزامینیشن میں، آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن کا جو سوال میں پٹ کرنا چاہتا ہوں اس سوال سے آپ کیا انفر کرنا چاہتے ہیں، کیا نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر اس بات کا جواب کسی اور اینگل سے آ گیا تو کیا میں خود سے زخمی نہیں ہو جاؤں گا۔ کراس ایگزامینیشن کے دورانیے میں جو کوشچن بھی کریں مختصر انداز میں کریں، واضح ہونا چاہیے، عام فہم سوال کرنا چاہیے، اور لیڈنگ کوشچن ہونا چاہیے، یعنی کوشچن کو اس انداز سے کیجیے شاطرانہ دماغ کے ساتھ۔ آپ مجھ سے زیادہ شروٹ ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، لیکن چونکہ چند باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے کہ سوال جب بھی کراس میں پٹ کرنا ہے اس کو مختصر انداز میں، عام فہم اور لیڈنگ کوشچن ہونا چاہیے۔ لیڈنگ کوشچن گواہ کے منہ میں ڈالنے کے لیے غیر معمولی ٹیکنیک کا استعمال کریں۔
اور اس کے لیے پریکٹس جو ہے وہ مینڈیٹری. آپ کو پتہ ہے کہ شاطرانہ پن جو ہے ایک کراس ایگزامینیشن کے لیے یہ آہستہ آہستہ پریکٹس سے ہی آتا ہے. اور لیڈنگ کویسچن کراس میں کرتے ہوئے گواہ کے منہ میں کوئی بات ڈالنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنیکس کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے جو کویسچن پٹ کر رہے ہیں اس کو مختصر کرنے کے لیے کم سے کم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور اس پوری پلاننگ کے ساتھ اس انداز سے کریں، ایسی ٹیکنیک سے کریں کہ گویا آپ وہ بات لیڈنگ کویسچن کے ذریعے اس گواہ کے منہ سے اپنی ریکوائرڈ بات نکلوانا چاہ رہے ہیں، جو نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ نکلوا لیں. اس کے علاوہ کراس ایگزامینیشن کے مختلف جو مثلاً ایف آئی آر کے گواہان ہیں، اس کے علاوہ جو میڈیکل حاصل کرنے والے گواہان ہیں، ان سب چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور ان گواہان کا جو سابقہ کردار ہے، لیٹیگیشن ہے، ڈس آنیسٹ امپروومنٹ ہے ان کے بیانوں کے اندر، اور گواہان استغاثہ سے ملزم فریق کا جو تعلق ہے، کیا کہیں پہ کوئی مقدمے بازی تھی، ماضی میں کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ ایسا تھا، ہاسٹائل کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا تھا، مقدمہ بازی تھی. ان ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور کریمنل ٹرائل کے اندر کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ جو نقشہ موقع ہے اس کو ذہن میں رکھیے، گواہان کی باہم رشتہ داریاں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، اور جو مشترکہ نیت ہے اگر زیادہ لوگ اس میں کرائم میں انوالو ہیں تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، اور گواہان وقوع سے متعلق جو بھی سوال ہے، جو موٹیو ہے اس کے جو گواہان ہیں، وہ تمام چیزیں برآمدگی ہے، تفتیش مقدمہ سے متعلق جو بھی کویسچن آپ پٹ کرنا چاہتے ہیں ان گواہان سے، اس میں ان ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کس طرح سے ایک ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنیک کے ذریعے آپ نے لیڈنگ کویسچن اس انداز سے کرنا ہے گویا آپ اپنی بات، اپنے جو ٹارگٹ ہے، جس گواہ کے آپ کراس کر رہے ہیں، آپ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور وہ اس کے منہ سے نکلے وہ بات. ہمیشہ کراس تیاری کے ساتھ کریں، لیکن بعض دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ کراس کریمنل میں اگر کرنا ہے تو پھر موقع کی مناسبت کے ساتھ تیاری اس میں اتنا کام نہیں دیتی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے جو آپ کا میٹیریل ہے اس کو پیرا وائز آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں، جرا کرنے سے پہلے سوچ لیں جو سوال آپ نے پٹ کرنے ہیں، ان سوالوں کے جو نتائج ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے مطابق جو ہے آپ جرا کریں، اور جرا میں ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پوائنٹ آپ نے آؤٹ کرنے ہیں گواہانے کے منہ سے، جو آپ فائنل بحث میں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے اور آپ اپنے پارٹی کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اس کے بعد یاد رکھیے گا کوئی سوال کبھی کبھار سپورٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. دو دھاری تلوار ہے جو کراس ایگزامینیشن ہے. آپ بعض اوقات ایسا سوال بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو ہی فیٹل کر جائے، آپ کو ہی زخمی کر جائے. اس لیے ہمیشہ سے سوال اس انداز سے، اس ٹپیکل انداز میں کریں کہ اس کا جواب آپ کی مرضی کے قریب قریب آپ کو مل جائے. اور دوران جرا اس بات کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ کون سا سوال نہیں کرنا. کرنے کو تو سب کہتے ہیں، سب لوگ جب ہم جاتے ہیں ہم کراس ایگزامینیشن میں بولنا یہ کویسچن بھی، یہ کویسچن نہ، یہ ٹیکنیک اچھی نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جرا کا ایک ہی اصول ہے کہ کون سا سوال نہیں کرنا. سوال کرنا تو اور بات ہے، کون سا سوال نہ کرنا جو ہے، وہ کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے اور کون سی چیز پٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا بیسک جو ٹوٹلی
آپ کا موضوع بحث ہونا چاہیے، اور اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کون سا سوال نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا ایک غلط سوال جو ہے آپ کے کلائنٹ کا بیڑا غرق کر دے گا، اور خودکش بمبار کی طرح خودکش جرح سے ہر صورت اجتناب کرنا ہے۔ میرے جیسے نالائق وکیل جرح کرتے ہوئے آفس سے جب باہر ہو جاتے ہیں تو وہ خودکش حملہ آور کی طرح خودکش جرح کرنے والے وکیل بن جاتے ہیں، لیکن ان کا تو جاتا کچھ نہیں ہے، بیڑا غرق کس کا ہوتا ہے؟ اس بیچارے بلو آئی چائلڈ کا۔ قانون کے جو بلو آئی چائلڈ ہوتا ہے، جو چہیتا بچہ ہے، وہ بیچارہ مار جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم تو ایک وکیل ہیں، پروفیشنل ہیں، ہم نے تو اس کے رائٹ کو سیکیور کرنا ہے۔ البتہ ایک دھاری تلوار چلا رہے ہوتے ہیں، جب ڈبل ایج ویپن کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیشہ سے آپ نے محتاط رہنا ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کون سا سوال پٹ نہیں کرنا، کون سی بات نہیں کرنی، کون سی بات جرح میں کھلنی نہیں چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اور دوران جرح شہادت کے کسی غیر متنازع حصے کو بھی جو کہ آپ کے کلائنٹ کے جرم میں ملوث کرتا ہو، اس کو کبھی بھی درست تسلیم نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ غیر متنازع حصے جس سے یہ معاملہ کھل سکتا ہو کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ جرح کے دوران میں یہ بات کھل کے نہ سامنے آ جائے کہ یہ بندہ وقت وقوع وہاں موجود تھا، یا یہ بندہ انوالو ہے اس جرم کے اندر، تو ایسے سوال کبھی بھی نہ کیجیے گا۔ اور جرح کرتے ہوئے کراس ایگزامینیشن میں ہمیشہ اپنے ٹارگٹ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر نظر رکھنی ہے، اور گواہ کو کبھی بھی اپنا سوال کے اوپر رائے دینے یا سوال کا نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ آپ نے پرومپٹلی جو بھی کوشچن کرنا ہے اس انداز سے کرنا ہے کہ آپ سوال پٹ کریں، اس کو موقع نہ دیں کہ وہ اپنے ذہن میں رائے قائم کر سکے اس سوال کے بابت، یا اس سوال کا نتیجہ اپنے ذہن میں اخذ کرے، یعنی فوری طور پر اس کے منہ میں ایسی بات ڈالیں، ایسے ٹپیکل انداز سے ڈالیں، شاطرانہ دماغ لڑاتے ہوئے، کہ آپ اس کے منہ میں وہ بات ڈالیں اور وہ بات کھل کے منہ سے نکل آئے باہر۔ دوران جرح صرف ایسے سوال کریں جن سے کوئی نیا فیکٹ سامنے آئے، کوئی نیا فیکٹ جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جائے، اور شہادت جو چیف کے اندر بیان کردہ فیکٹس کو کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے، اور بڑے بڑے سینئرز لوگوں کو میں نے یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ دوران جرح صرف ایسے سوال کرنے ہیں جن سے کوئی نیا فیکٹ جو آپ منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائے، اور ایگزامینیشن ان چیف کے اندر کوئی بھی جو بیان کیا گیا فیکٹ ہے اس کو دہرانا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کراس ایگزامینیشن میں کوئی ایسا فیکٹ رپیٹ کریں گے جو چیف ایگزامینیشن ان چیف میں درج کیا گیا یا ایگزامینیشن ان چیف کے اندر وہ بات پٹ کی گئی ہے، تو جب آپ اس کو دہرائیں گے اس سے عدالت کے سامنے آپ کا امیج جو ہے اور دوسرے وکیل صاحب کے آگے آپ کا جو امیج ہے وہ ڈیلیپیڈیٹڈ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کم علم ہے۔ اور اس کے بعد پریما فشائی شہادت گواہ کا کوئی حصہ پراسیکیوشن کے کیس کے خلاف جاتا ہو تو گواہ سے کبھی بھی اس کی وضاحت نہ کروائیے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے کہ اگر سامنے ایک بات نظر آ رہی ہے کہ شہادت گواہ کا کوئی حصہ پراسیکیوشن کیس کے خلاف جاتا ہے تو گواہ سے کبھی بھی اس کی وضاحت نہ کروائیں۔ مثلا اگر کسی گواہ کا 161 کی سٹیٹمنٹ تاخیر سے لکھی گئی ہے اور اس گواہ نے اپنے بیان میں اس تاخیر کی وضاحت نہیں کی تو بھائی آپ خاموش ہو جائیں، قطعی صورت کراس ایگزامینیشن میں اس کی وضاحت نہ کروا دیجیے گا کہ جو چیز پہلے وہ ایگزامینیشن ان چیف میں تو نہیں پٹ کر سکا، آپ کراس ایگزامینیشن میں اس کو کہیں کہ آ بیل مجھے مار۔ تو کراس ایگزامینیشن کے جو چند رولز ہیں پروسیجر کے، اس کے حوالے سے ہم
बातें करते रहेंगे। एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैं, क्रॉस एग्जामिनेशन क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से। हूँ तो एक नालायक शख्स, लेकिन जो चीज़ें हम मुख्तलिफ डाइजेस्ट में, मुख्तलिफ लॉ जर्नल्स में पढ़ते हैं और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम देखते हैं, अपने सीनियर्स को और बुज़ुर्गों को हमने देखा किस तरह से उन्होंने जिरा के फ़न के ऊपर मास्टर्स थे, और उस ऑब्ज़र्वेशन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इस सीक्वेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मैं इसको तरतीब दूँगा, और क्रिमिनल ट्रायल के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के ऊपर हम क्रॉस एग्जामिनेशन को देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।